اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شعبان جو ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھیں کہ اس کے الفاظ کے معنی ہمیں معلوم ہوں اور اس کے جو ہے ایک ایک حرف کا معنی آتا ہوا ہمیں اس رمضان کو ہم اس طرح دیکھیں کہ ہمیں نماز کی صحیح طور پر جو ہے ادائیگی اور اس کا پڑھنے میں اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ہمیں سمجھ میں آئے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو آسان جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو آج پہلے دن ہم شروع کرتے ہیں نماز سے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحان اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ ان الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کس طرح ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ حاضر کی ضمیریں ہیں اور ضمیر کس کو کہتے ہیں، اسلم ایک اچھا لڑکا ہے، وہ سکول جاتا ہے، یہ اس کی کتابیں ہیں۔ انگلش، اردو اور تمام زبانوں عربی کا بھی یہ اسلوب ہے کہ ایک دفعہ اسم بول کر، ناؤن کو بول کر پھر بار بار اسم کو نہیں لاتے۔ اگر یہ ہوتا کہ اسلم ایک اچھا لڑکا ہے، اسلم سکول جاتا ہے، یہ اسلم کی کتابیں ہیں، تو یہ جو ہے بلاغت کے اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے عربی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو ہر زبان میں بھی ایک دفعہ اسم بولا جاتا ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں ہم؟ ناؤن۔ وہ سکول جاتا ہے، وہ جو ہے وہ سے مراد اسلم سکول جاتا ہے، اور وہ جو عربی میں ضمیر ہے جس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ ایک دفعہ اسم بول کر پھر جو ہے ضمیر جو ہے اس کی جگہ پہ لائی جاتی ہے۔ ضمیر کیا ہے؟ جو اسم کو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہے۔ وہ سکول جاتا سے مراد اسلم سکول جاتا ہے، یہ اس کی کتابیں ہیں۔ اس کی سے کیا مراد ہے؟ ضمیر ہے۔ یہ بھی ایک دفعہ اس ناؤن بول کر پھر پروناؤن جو ہے، پروناؤن فلی ریپرزینٹ کرتا ہے ناؤن کو۔ تو اس طرح عربی، انگلش، اردو ہر زبان کا یہ اسلوب ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ہم اسم بولتے ہیں، اسلم ایک اچھا لڑکا ہے۔ اسلم جو ہے ہماری زبان میں اسم ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ وہ سکول جاتا ہے، پھر جو ہے بار بار اسلم لانے کی بجائے، اسم لانے کی بجائے ہم جو ہے ضمیر کو لاتے ہیں۔ ضمیر، وہ سکول جاتا ہے، وہ سے مراد اسلم سکول جاتا ہے، یہ اس کی کتابیں ہیں۔ اس کی سے مراد اسلم کی کتابیں ہیں۔ عربی میں یہ جو ہے کاف کے اوپر اگر یہ حاضر کی متصل ضمیریں ہیں، یعنی ان کا مالک حاضر ہے اور یہ اس کی ضمیریں ہیں، ملکیت کے اظہار کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ کاف کے اوپر زبر ہو تو تجھ ایک مذکر کا، اگر کاف کے نیچے زیر ہو تو تجھ ایک مؤنث کا، کوما تم دو مذکر دو مؤنث کا، قوم تم سب مذکروں کا، اور کنہ تم سب مؤنثوں کا۔ اگر آپ کو یہ ضمیریں 5 یاد ہو جائیں تو لفظ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ اچھی طرح یاد ہو گئی کہ حاضر یہ کلمے کے ساتھ آخر پہ ملی ہوئی آتی ہیں، تو یہ ان کا مالک حاضر ہے اور ملکیت کا اظہار کرتی ہیں۔ کاف کے اوپر زبر ہو تو تجھ ایک مذکر کا، کاف کے نیچے زیر ہو تو تجھ ایک مؤنث کا، کوما تم دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر جمع ایک مؤنث کا، قوم تم سب مذکروں کا، اور کنہ تم سب مؤنثوں کا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سبحان کا، سبحان جو ہے ہماری جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ تو ہم اردو میں کہتے رہتے ہیں۔ سبحان جو ہے پاک ہے، یہ کاف کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ یہ آخر میں سبحان کے آخر میں ضمیر ہے۔ سبحان
جو ہے مصدر ہے عربی میں، اور اس کا جو ہے فعل محذوف کر دیا جاتا ہے. سبحانک، پاک ہے تو، پاک ہیں آپ. اللہم، جب دل سے دعا نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ. وبحمدک، واو اردو میں استعمال ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں صبح و شام، شب و روز، تو جو ہے صبح و شام، شب و روز، تو یہ واو اردو میں استعمال ہوتا ہے اور کے لیے، یہاں بھی اور کے لیے استعمال ہوا ہے واو. اور بحمدک، با جو ہے عربی میں جو ہے ہم اردو میں کہتے ہیں با جماعت، بما اہل و عیال، با ادب کے ساتھ. عربی میں 13-14 معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کے ساتھ کے لیے استعمال ہوا ہے واو اور با کے ساتھ. ہم دیکھیں گے تو حمد جو ہے ہماری ہی لفظ، اردو کا لفظ ہے. وَبِحَمْدِكَ، آخر میں حمد کے آخر میں کیا ہے؟ ضمیر لگی ہے حاضر کی. وَبِحَمْدِكَ، اور تیری تعریف کے ساتھ. واو اور تبارک، یہ بارہ کا جو استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ہم لفظ اردو میں بولتے ہیں بارہ کا، بے رے کاف. عربی میں اس کو کیا کہیں گے؟ بارہ کاف. جب یہ پوری کی پوری گرامر فعالہ پہ چلتی ہے تو جب یہ باب تفاعل پہ جاتا ہے تو اس میں مبالغہ آ جاتا ہے. بارہ کا جب یہ اس وزن پہ آیا تبارہ کا، بارہ کا ہوتا ہے برکت والا ہونا. ہم اردو میں کہتے ہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ برکت دے، تو یہ تو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. جب یہ تبارکہ ہوا تفاعل کے وزن پہ تبارکہ، تو اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا، بہت ہی برکت والا ہے. لفظ اصل میں آگے کیا ہے؟ اسموں کا. اسم تو ہماری ہی لفظ زبان کا لفظ تھا، نام. اسموں کا، اسم کے آخر میں حاضر کی ضمیر لگی ہے، بہت ہی برکت والا ہے نام آپ کا. وَتَعَالَى، واو اور تعالی. اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اور جب یہ بھی باب تفاعل کے وزن پہ گیا تو یہ کیا بنا؟ تعالی. اس میں بھی مبالغہ پیدا ہو گیا. وَتَعَالَى، اور بہت بلند ہے جدو کا. جد تو ہم اردو میں جد امجد آبا و اجداد بولتے ہیں، بزرگی شان. تو وَتَعَالَى، اور بہت بلند ہے جدو کا، شان آپ کی. جد تو ہماری زبان کا لفظ تھا، جد امجد آبا و اجداد، تو آگے ضمیر لگی تھی. وَتَعَالَى جدو کا، اور بہت بلند ہے شان آپ کی. واو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور لا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے نفی کے لیے. ہم کہتے ہیں لا جواب، لا تعداد. اور الہ، لا کے بعد جو اسم آئے اور اس کے اوپر زبر آ جائے تو پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے. الہ ہوتا ہے معبود، ولا الہ، اور ہم اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں اور کوئی معبود نہیں، یعنی پوری جنس کی نفی ہو گئی. ولا الہ، اور کوئی معبود نہیں غیر. اب غیر جو ہے ہمارا ہی اردو میں پنجابی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. غیرو کا، اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا. اب ہم دیکھتے ہیں ان الفاظ کو. سبحانک، پاک ہے تو. اللہم، اے اللہ. وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ. وتبارک، اور بہت ہی برکت والا ہے. اسموں کا، اصل لفظ کیا تھا؟ اسموں کا. اسم تو ہمارا اسموں کا، بہت ہی برکت والا ہے نام آپ کا. وتعالی، اور بہت بلند ہے جدو کا، شان آپ کی، بزرگی آپ کی. ولا الہ، اور کوئی معبود نہیں. غیر بھی ہماری زبان کا لفظ تھا، غیرو کا، تیرے سوا. ہم عام طور پر غیروں کا جو ہے مجہول پڑھتے ہیں، لفظ غیرو کا ہوتا ہے. سبحانک، پاک ہے تو. اللہم، اے اللہ. وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ.
व तबारका और बहुत ही बरकत वाला है इस्मु का नाम आपका, व ताला और बहुत बुलंद है जद्दू का शान आपकी, वला इलाहा और कोई माबूद नहीं गैरू का तेरे सिवा। जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो लफ्ज़ अलग अलग, जब हम मानी करते हैं तो अलग लफ्ज़ के करते हैं, लेकिन जब मिलाकर पढ़ते हैं तो सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है तू ऐ अल्लाह, व बिहम्दिका और तेरी तारीफ़ के साथ, व तबारकस्मु का, जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हम व तबारकस्मु का पढ़ेंगे, व तबारकस्मु का और बहुत ही बरकत वाला है नाम आपका, व ताला और बहुत बुलंद है जद्दू का शान आपकी, वला इलाहा और कोई माबूद नहीं गैरू का तेरे सिवा। सिर्फ हमें ये हाज़िर की ज़मीरें अगर ये हमें मालूम होती कि इसका बाकी अल्फाज हमें मालूम थे, लेकिन अगर हमें यह पता होता कि आखिर में हाज़िर की ज़मीर लगी है मुत्सिल और उसका माना क्या है तुझे एक मुज़क्कर का, तो आपको नमाज पढ़ते वक़्त सारे मानी भी इसके मालूम हो जाते और पढ़ने में कुरान मजीद में ख़यालात भी इधर उधर के ना आते। जब हम मानी पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज के अंदर लुत्फ़ भी आएगा और हमारी तवज्जो भी रहेगी, तवज्जो इर्द गिर्द के ख़यालात भी नहीं हमें जो है आएंगे, हम अल्फाज पे गौर करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है तू, पाक हैं आप, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, व बिहम्दिका और तेरी तारीफ़ के साथ, व तबारका और बहुत ही बरकत वाला है इस्मों का नाम आपका, व ताला और बहुत बुलंद है जद्दू का शान आपकी, वला इलाहा और कोई माबूद नहीं गैरुक तेरे सिवा। अब हम देखते हैं कि हम जो है सुबहान, हम उर्दू में रोज़ कहते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, तो ये तो हमारा ही लफ्ज़ था, आखिर में हाज़िर की ज़मीर लगी थी अल्लाहुम्मा, ये भी हम जानते थे। वाव हम उर्दू में बोलते हैं सुबह शाम शब व रोज़, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। बा हम जो है कहते बाजमात, बादब अदब के साथ, जमात के साथ। हमद तो हमारी ही ज़ुबान का लफ्ज़ था, आखिर में ज़मीर लगी थी हाज़िर की, हमद भी उर्दू में इस्तेमाल होता था। वाव भी उर्दू में इस्तेमाल होता था। तबारका बरकत वाला होना, मुबारक हो, अल्लाह ताला बरकत है, ये भी हम उर्दू में बोलते थे। इस्मों का, इस्म भी हम उर्दू में बोलते हैं, हमारे ज़ुबान में जो है आगे ज़मीर लगी, इस्म का नाम आपका। वाव ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। और वताला अला बुलंद होना, जद्दू का, जद भी हमारी ज़ुबान उर्दू पंजाबी में इस्तेमाल होता था, जद्दू का ज़मीर शान आपकी। वाव भी उर्दू में इस्तेमाल होता था और ला भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इलाह भी उर्दू में इस्तेमाल होता है और गैर उर्दू और पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ आखिर में ज़मीर हाज़िर की लगी थी। अगर हमें ये ज़मीर मालूम होती और इसके मानी मालूम होते तो हमें जो है अच्छी तरह समझ आ जाती। और अल्लाह ताला जो है हमें नमाज इस रमज़ान के अंदर अच्छी तरह सोच समझ कर पढ़ने की और अदा करने की तौफीक दे और हमें मानी जो है वो मालूम है। मैं अनवारुल हक हूँ और मुझे काफ़ी अरसा हुआ है कुरान मजीद का तर्जुमा सिखाते हुए, कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इंशाअल्लाह नमाज का एक एक लेक्चर थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ाएंगे और रमज़ान से पहले पहले हम कोशिश करेंगे कि नमाज का तर्जुमा मुकम्मल हो जाए और हम इसको अच्छी तरह नमाज को इस रमज़ान में पूरी तरह अदा करें और समझ कर सोच कर अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।